بسم الله الرحمن الرحيم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ عرض معروض سے قبل آئیے ہمارا مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیان شوق باز بلند بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعد الجود والکرم وآلہ الکرام جبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں شراب، جوا، بدھ جسے مورتی کہہ لیں اور پانسوں کے تیر، اس زمانے میں چلتے تھے تیر، پانس سے پھینکنا تیر کے ذریعے سے، جیسے آج کل لوٹری کا جو انعام ہوتا ہے لوٹری نکالنا. آج کل کاغذ آ گیا، وہ نمبر ہوتا ہے کہ بھئی لوٹری لگی نہیں لگی، نمبر چیک کرتے ہیں. اس زمانے میں لائیو لوٹری ہوتی تھی کہ بھئی جس کے نام کا وہ تیر نکلا، تیر پھینکے جاتے نکالے جاتے، اب جس کا نام نکلا اس کی وہ قیمت، وہ رقم. ان ساری چیزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ رجسم من عمل الشیطان، یہ سارے کام ناپاک ہیں. رجس فرمایا یعنی کہ ناپاک، اور جو چیزیں ناپاک ہوتی ہیں ان کا استعمال کرنا بھی حرام ہوتا ہے. تو شراب، جوئے وغیرہ کی حرمت، ان کا حرام ہونا ان کے ناپاک ہونے کی وجہ سے بھی ہے. پھر رب نے دوسری بات ارشاد فرمائی من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے. اور جو شیطانی کام ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندوں کو نہیں کرنے چاہیے. اللہ کے بندوں کو شیطانی کاموں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. اور پھر کیوں اس کے نقش قدم پر نہیں چلنا؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ تو تمہارا کھلا دشمن. اور کیسا دشمن؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں چیلنج کر کے آیا ہے. رب کی بارگاہ میں پہلے تو اس نے مہلت مانگی، جب اللہ نے اسے مردود قرار دیا کہ اخرج فإنک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، تم مردود ہے، رجیم ہے. تو اب وہ یہ عرض کرتا ہے مولا ٹھیک ہے تو نے نکال تو دیا اپنی بارگاہ سے، لیکن تھوڑی مجھے مہلت دے دے، یعنی مجھ پر موت نہ آئے، میں تھوڑا سا لمبا جیوں، میری زندگی لمبی ہو. اللہ نے فرمایا مہلت دی تجھے، کب تک؟ قیامت تک کے لیے، قیامت تک کی مہلت کہ ٹھیک ہے. تو اب جب مہلت مل گئی نا، اسے پتہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے میں، اللہ نے جو فرما دیا بات ختم، اسے پتہ ہے. یعنی شیطان بھی جانتا ہے کہ رب نے جب کہہ دیا ہے تو بات ختم. مہلت مل گئی کہ قیامت تک تو رہے گا، زندہ رہے گا. تو پھر اب وہ کہتا ہے اکڑ کر اے اللہ اب جب میں جاؤں گا زمین پر تیرے بندوں کو ضرور میں تیری راہ سے ہٹا دوں گا. لَغْوِيَنَّهُمْ، میں انہیں ضرور بہکاؤں گا، تیری راہ سے ہٹاؤں گا، اور میں انہیں برے راستوں پر لے جاؤں گا. تو اب یہ برے راستوں پر لے جانا شیطان کا کام. تو پھر اللہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے اس کی بھی تجھے چھوٹ دی. حالانکہ اللہ چاہتا ہے تو فرماتا ہے شیطان میں اپنے بندوں کو بھٹک نہیں دوں گا، میں اپنے بندوں کو بہکنے نہیں دوں گا. لیکن اللہ نے یہ وعدہ نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بہکانا، اور تو بہکا بھی لے گا، تو بہکانا اور تو بہکائے گا بھی، لیکن جو میرے ہوں گے وہ بہک نہیں سکیں گے. جو میرے بندے ہوں گے وہ نہیں بہکیں گے. تو اللہ نے چھوٹ دے دی کہ جہاں زمین پر تجھے مہلت بھی ہے اور تجھے چھوٹ بھی دی، تو جسے بہکانا چاہے بہکا،
لیکن جو میرا ہوگا وہ تجھ سے نہ بہک سکے گا، جو میرا ہوگا وہ تجھ سے نہیں بہک سکتا۔ تو اب سوچنا ہمیں ہے، یہ سوچنا ہمیں ہے کہ ہم رحمان والے بنے یا شیطان والے بنے، ہم اللہ والے بنے یا شیطان والے بنے۔ اچھا اللہ والے دو قسم کے ہوتے ہیں، دو کیٹیگری، ویسے تو کئی کیٹیگری ہم 3-4 بھی کر سکتے ہیں، لیکن نارمل اگر دیکھیں تو دو کیٹیگری اللہ والوں کی۔ ایک اللہ والے وہ ہیں کہ جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کبھی کوئی گناہ نہ کیا، گناہوں سے بچتے رہے، برائیوں سے خود بھی بچتے رہے، لوگوں کو بھی بچاتے رہے، لوگوں کو بھی روکتے رہے، اور لوگوں کو راہ صراط مستقیم دکھاتے رہے، یہ سیدھا راستہ، اس پر چلنا، یہ کرو وہ مت کرو۔ پوری زندگی انہوں نے یہ کام، خود بھی برائیوں سے رکے، دوسروں کو بھی روکا۔ تو ایک تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اور دوسرے اللہ والے وہ عام لوگ ہم سب کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احکامات کا ہمیں حکم دیا ہم عمل کریں، جن سے منع کیا ہم اس سے رک جائیں، لیکن پھر بھی انسان ہیں تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اب جب گناہ ہو گئے، ہم سے گناہ سرزد ہوئے، اگر پھر بھی گناہ کر کے بھی اللہ والا رہنا ہو تو اللہ نے اس کا بھی طریقہ دیا، اے بندے تو گناہ کر، اس لیے کہ تو انسان ہے، میں نے تجھے نفس دیا، اور جب نفس دیا ہے تو نفس بہکائے گا، تجھ سے گناہ ہوگا، لیکن اگر گناہ ہو جائے اور پھر بھی اللہ والا بننا ہو تو توبہ کر، اور جب تک بندہ گناہ کرے توبہ کرتا جائے، گناہ چھوڑتا جائے، اللہ فرماتا تب بھی میرا ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ میں بڑا گنہگار، اتنے گناہ میرے، اتنے زیادہ گناہ، مجھے نہیں لگتا کہ میری مغفرت ہو سکتی ہے، مجھے اللہ معاف کر دے، ایسا تو مجھے نہیں لگتا، اتنے زیادہ گناہ۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو وحی فرمائے، محبوب آپ اپنے صحابہ سے فرما دیں اگر بندہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لے کر آئے تو میں اپنی رحمت اس سے بھی کئی گنا زیادہ عطا فرماؤں گا۔ تو اگر سمندر کا جھاگ یعنی جو اس پر بلبلے ہوتے ہیں، جو اس پر فیس ہوتا ہے، اس نے جھاگ کے برابر بھی کوئی بندہ گناہ کر لے لیکن رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطانی کام، شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ سب شیطانی کام۔ ایک بزرگ نے عیون الحکایت نام کی کتاب، اس میں ایک واقعہ دیا، ایک بزرگ نے شیطان کو دیکھ لیا، اور یہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہی یہ ہے کہ ہم جو نہ دیکھ سکے اللہ والے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن شیطان کو پکڑ لیا تھا، اور پکڑا کیوں؟ وہ بندہ آ گیا محل کے اندر، کمرے کے اندر فجر کی نماز کے اٹھانے کے لیے آ کر اٹھا رہا ہے کہ اے امیر معاویہ اٹھ جاؤ، فجر کی نماز پڑھو۔ تو امیر معاویہ کی آنکھ کھلی، اٹھے تو جا کے دوڑ کر پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ آپ نے کہا کون ہے؟ باہر نکل۔ اس نے کہا فجر کا وقت ہو گیا، میں تو اٹھانے آیا تھا۔ کہا باہر تو نکل۔ پکڑا، اور جب پکڑا فرمایا بتا کون ہے؟ میں نے تو تجھے نہیں پہچانا، تو ہے کون؟ اس نے کہا کہ آپ یقین نہیں کریں گے، کہا بتا صحیح کون ہے؟ کہا میں شیطان۔ امیر معاویہ اب شاکڈ ہو گئے، شیطان لوگوں کو نماز سے روکتا ہے، مجھے اٹھانے آ گیا، نماز کے لیے اٹھا رہا ہے کہ فجر اٹھ کر پڑھ لو۔ امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ بتا، تیرا کام تو نماز سے روکنا، تو اٹھانے کیوں آیا؟ کہتے ہیں آپ کی فجر کی نماز کل قضا ہوئی تھی، تو قضا ہونے پر آپ نے اتنا روئے اور توبہ کی رب کی بارگاہ میں کہ آپ کے رونے کو اللہ نے قبول فرمایا۔ آپ نے قضا فجر پڑھی تب بھی اللہ نے 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرمایا، چونکہ روئے اور توبہ کی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اللہ نے 70 فرض نمازوں کا ثواب عطا کر دیا۔ تو میں نے سوچا آج تو ان کو اٹھا دوں، یہ کہیں واپس نہ اٹھے، پھر روئیں گے، پھر 70 نمازوں کا ثواب لے جائیں گے، تو کیوں نہ اٹھا دوں تاکہ ایک ہی نماز کا ثواب، بھئی تو ایک اٹھ کر پڑھ لے، تجھے ایک ہی کا ثواب ملے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بندہ اتنا سب ثواب لے گیا، تو میں اٹھانے آ گیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو سرکار نے ایک دن
مال غنیمت یعنی کہ صدقے کا مال آیا تھا، مال غنیمت یا صدقے کا مال تھا، اور وہ مسجد کے اندر ڈھیر لگا ہوا تھا. تو سرکار نے حضرت ابو ہریرہ کو پہرے داری پر لگایا. ابو ہریرہ پہرے داری کرو، کوئی چوری نہ کر جائے، کوئی لے نہ جائے. کہا ٹھیک ہے. اب وہ پہرے داری پر لگ گئے حضرت ابو ہریرہ. تو جب پہرا دے رہے تھے آدھی رات کے بعد شیطان آیا انسانی شکل میں اور چوری کرنے لگا، اس میں سے چرانے لگا. تو حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا. اب پکڑ کر رسی سے باندھ دیا. کل صبح تجھے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اب یہ رو رہا ہے، مندر سبانت کا مجھے معاف کر دیں، چھوڑ دیں، آئندہ چوری نہیں کروں گا، نہیں آؤں گا، میرے بیوی بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے معاف کر دیں، چھوڑ دیں. تو حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا. آپ نے چھوڑ دیا کہ آئندہ خبردار چوری مت کرنا، چل جا. حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. آدمی سمجھ رہے ہیں کہ انسان ہے. اب جب چھوڑ دیا، فجر کی نماز پڑھی، سرکار نے سلام پھیرا، تو پھر سرکار حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ کر مسکرائے. فرماتے ابو ہریرہ رات والا چور کیا ہوا؟ سرکار جانتے ہیں وہ اپنے حجرے میں آرام بھی کریں تب بھی جانتے کہ مسجد میں کیا ہوا ہے. اچھا یہ حضرت ابو ہریرہ جنہوں نے دیکھا تھا وہ تو نہ پہچان سکے کہ وہ کون ہے، وہ تو یہ سمجھے کہ کوئی آدمی ہے، لیکن سرکار پہچانتے تھے کہ آدمی کے لباس میں شیطان ہے. سرکار فرماتے ابو ہریرہ وہ رات والا چور اس کا کیا ہوا؟ کہ حضور میں نے پکڑا تھا، باندھ دیا تھا، آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، لیکن وہ رو رہا تھا، منت سماجت کر رہا تھا تو میں نے چھوڑ دیا. سرکار فرماتے ہیں کہ وہ پھر کل رات واپس آئے گا، وہ رات پھر آئے گا. کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابو ہریرہ اب تو مستعد، اب تو اٹینشن کے آنے والا. سرکار نے کہہ دیا، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر سرکار نے کہا تو ہو کر رہے گا. تو حضرت ابو ہریرہ بھی ویٹ کر رہے، انتظار کر رہے کہ آپ تو اب میں تجھے بتاتا ہوں. دوسری رات پھر آ گیا چوری کرنے، آپ نے پھر پکڑا، پھر باندھ دیا رسیوں سے. اب وہ رو رہا ہے، منت سماجت چھوڑ دیجئے، معاف کر دیں، چھوٹے چھوٹے بچے. کا نہیں، کل تو بتایا تھا نا، کل تو چھوڑا، آج نہیں چھوڑوں گا. اب بہت رویا، گڑ گڑایا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے مجھے پھر رحم آ گیا. میں نے کہا دیکھ یہ دوسری بار چھوڑا ہوں، تیسری بار نہیں چھوڑوں گا، ہے نا، ابھی معاف کر رہا ہوں، چل جا. چھوڑ دیا. سرکار نے پھر فجر کی نماز میں سلام پھیرا، مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ رات والا چور کیا ہوا؟ کہا بڑا رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا. سرکار نے فرمایا تو نے چھوڑ تو دیا لیکن وہ پھر آئے گا. کہتے ہیں کہ اب تیسری رات پھر حضرت ابو ہریرہ تیار، سرکار نے کہا تو آئے گا. وہ تیسری رات پھر آیا، اور جب آیا تو اب ابو ہریرہ نے پکڑا، اب نہیں چھوڑ. دو رات تو ہو گئی، اب تیسری بار تو نہیں چھوڑوں گا. کہ چھوٹے بچے چھوڑ دو نا، کوئی حالت میں نہیں چھوڑوں گا، معافی نہیں، رحم آ ہی نہیں سکتا. اس نے کہا ابو ہریرہ تو پھر ایک بات بتاؤں، ایک قیمتی چیز تمہیں بتاتا ہوں جو تمہیں کوئی اور کسی نے بتائی نہ ہوگی، میں بتاتا ہوں. تو کہا بتاؤں؟ کہا کہ آیت الکرسی جو ہے، آیت الکرسی، یہ آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے کہ جسے اگر بندہ صبح شام پڑھ لے تو ساری بلاؤں سے، مصیبتوں، پریشانیوں سے سب سے محفوظ رہتا ہے. ایک بار صبح پڑھ لے، ایک بار شام پڑھ لے، کہتے ساری مصیبت، بلائیں، پریشانیاں سب سے محفوظ. یہ قیمتی بات میں نے بتایا، اب تو چھوڑ دو. حضرت ابو ہریرہ نے کہا چل ٹھیک ہے، چھوڑ دیتا ہوں. چھوڑ دیا. سرکار نے پھر تیسرے دن فجر کی نماز کے بعد مسکرا کر پوچھا ابو ہریرہ رات والا چور کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ ایسا کہہ رہا تھا. سرکار فرماتے ہیں ہے بڑا جھوٹا لیکن سچی بات کر گیا، ہے بڑا جھوٹا لیکن سچی بات بتا گیا کہ واقعی آیت الکرسی بندہ صبح شام پڑھ لے وہ ساری مصیبتوں، پریشانیوں، بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ ساری چیزیں اللہ فرماتا ہے ناپاک ہے، رجس، ناپاک من عمل الشیطان، اور شیطان کا کام ہے. اور رب نے فرمایا کہ شیطانی کاموں سے بھی بچو. اچھا پھر آگے پھر تیسرے بات رب فرماتا فجتنبوہ، یہ نہیں فرمایا کہ لا تشربو، مت پیو نہیں، لا فجتنبوہ، تو اس سے بچو، اس سے دور رہو، اس سے قریب بھی مت جاؤ. قریب جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، شراب کے قریب بھی مت جاؤ. اور پھر اللہ کے رسول نے، یہ تو اللہ نے خمر، شراب کا حکم نازل فرمایا، تو پھر سرکار نے فرمایا کل مسکرن حرام، کل مسکرن حرام، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے.
سرکار نے حرام فرما دی کوئی بھی نشہ، یعنی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن میں تو صرف شراب کا ذکر، شراب وہ حرام نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں شراب حرام اس لیے کہ وہ نشہ لاتی ہے، تو ہر نشہ آور چیز چاہے وہ بھنگ ہو، افیون ہو، چرس ہو، ایم ڈی ڈرگز ہو، آئس ڈرگز ہو، جو بھی ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی نشہ لائے وہ سب حرام۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ ہر وہ نشہ آور جو زیادہ استعمال کرنے سے نشہ لاتی ہو، اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے، تھوڑا سا بھی حرام۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی، اللہ نے قرآن میں ممانعت فرمائی، عمل شیطان قرار دیا اور فرما کہ اس سے دور رہنا، اور دور رہو گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں حدیث مبارکہ سنن نسائی میں یہ روایت، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیتا ہے اللہ قیامت میں اسے جہنمیوں کا پیپ پلائے گا۔ پیپ تو جانتے ہوں گے کہ جب پھوڑا پھنسی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر جب پک جائے تو پیلا پانی نکلتا ہے گھاڑا سا، وہ پیپ، اور وہ بھی کس کا پیپ؟ جہنمیوں کا پیپ، اسے پلایا جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ایک بار شراب پی، یعنی ایک گھونٹ شراب پی، کہتے ہیں اس کی 40 دن تک توبہ قبول نہیں، 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں، اس کی توبہ قبول نہیں، لیکن پھر 40 دن کے بعد اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اگر 40 دن کے بعد توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کی یہ روایت، کہتے ہیں پھر اگر وہ شراب پیے تو 40 دن تک اس کی توبہ قبول نہیں، 40 دن کے بعد پھر اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، لیکن تیسری بار پیے تو کہتے ہیں اب اللہ پر یہ حق ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اس بندے کو جہنمیوں کا پیپ پلائے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں پر جنت حرام کر دی گئی، 3 لوگ ایسے جن کے لیے جنت حرام، انہیں جنت مل نہیں سکتی۔ وہ 3 کون؟ سرکار فرماتے ہیں جو ہمیشہ شراب پیتا ہو، یعنی شرابی، تو جو ہمیشہ شراب پیے اس پر جنت حرام۔ دوسرا ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان ہے نا، بہت سے ایسے ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں ہوتے ہیں، سماج میں اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو مار بھی دیتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کو جب بوڑھے ہو جائیں تو پھر وہ کہیں اور چھوڑاتے ہیں، اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ وہ بالکل یہ نہیں سوچتے کہ ہم چھوٹے تھے، ہمیں اپنے ماں باپ کی ضرورت تھی، تب انہوں نے ہمیں سہارا دیا، ہمیں نکال نہیں دیا، ہمیں بھگا نہیں دیا۔ ماں کے بھی ایسا کرتی ہے، یہ بہت زیادہ پیشاب پاخانہ ٹوائلٹ کرتا ہے، مجھے دھونا پڑتا ہے، تو چلو اس کو باہر نکالو، اسے کسی آشرم میں رکھ کے آؤ، اسے کہیں اور جا کر چھوڑاؤ، میں اس کو پالوں گی نہیں۔ ماں اپنے ہاتھوں سے دھلاتی ہے، باپ انگلی پکڑ کر چلاتا ہے، اسے بڑا یعنی کہ پال پوس کر بڑا کیا، اس کے لیے سب کچھ قربان کیا، راتوں کی نیند قربان کی۔ اگر پیشاب کر دیا بستر پر تو ماں گیلے میں سوئے گی، بچے کو گیلے میں سونے نہیں دے گی۔ اتنی قربانیاں ماں باپ نے دی، اور جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو اب ضرورت تھی کہ ماں باپ کو جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا، ہمیں رکھا، ہم ان کا خیال ان کے بڑھاپے میں رکھتے، ہم نے ان کو نکال دیا، انہیں نکال دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے بندے پر کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو اس کے لیے بھی جنت حرام ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ کہ جو کفر و شرک کرے، بت پرستی کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت حرام ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ کہ یہ نشہ آور چیزیں انسان کی صحت کو بھی خراب کرتی ہے اور اس کے دین کو بھی خراب کرتی ہے۔ اچھا تو وہ بزرگ، میں تو یہ بات بتا رہا تھا کہ بزرگ نے شیطان کو دیکھا تو اس سے کہا، یعنی پتہ چلا کہ بھئی یہ شیطان ہے، تو بزرگ نے اس سے پوچھ لیا اچھا یہ بتاؤ کہ یعنی شیطان سے پوچھنے کا اچھا یہ بتاؤ کہ انسان کو ہلاک و برباد کرنے میں تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز مددگار؟ انسان کو اگر برباد کرنا ہو، اسے ختم کرنا ہو، ہلاک کرنا ہو، تو تمہارے لیے سب سے مددگار چیز کون سی؟ تو شیطان نے جواب دیا نشہ۔
نشہ یہ سب سے بہترین مددگار ہیں، اس لیے کہ شیطان کہتا ہے اس لیے کہ جب بندہ نشے میں ہوتا ہے، ہوش و حواس گم ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ہاتھوں کا کھلونا بن جاتا ہے، ہم اس سے جیسا کروائیں ویسا کرتا ہے، وہ اس گیند کی طرح ہوتا ہے کہ جیسے جسے بچے لات مار مار کر فٹ بال کھیلتے ہیں، کہتے وہ بندہ بھی ہمارے لیے ایسا ہو جاتا ہے۔ تو انسان جب حالت نشہ میں ہوتا ہے، نہ حلال و حرام کا اسے کوئی فرق نظر آتا ہے، وہ تمیز بھول جاتا ہے، اسے گندگی اور اچھی جگہ میں فرق نظر نہیں آتا، وہ رشتوں کو بھول جاتا ہے، اور اس میں اگر اس کی زبان سے کچھ ایسے کلمات نکل گئے، وہ ایسی بات نکلی کہ بندے نے کلمہ کفر کہہ دیا تو کافر ہو جائے گا، اور کافر ہوگا، اور بعد میں اگر کلمہ نہ پڑھا تو ویسے اگر دنیا سے گیا تو حالت کفر میں جائے گا۔ یہاں دنیا سمجھتی رہی کہ بھئی یہ مسلمان ہیں، لیکن عند اللہ پتہ نہیں اس کا کیا حل ہو۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ شراب کا نشہ ہو یا کسی اور ڈرگز کا نشہ، اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام کیا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں آپ تو یعنی یہ جو نشے کرتے ہیں وہ تو کیسے ہیں کہ انہوں نے اسٹارٹ کیا، حالانکہ پہلی بات تو مسلمان ہوتے ہوئے بندے کو نشہ کرنا شروع ہی نہیں کرنا چاہیے، قریب ہی نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر اللہ و رسول سے محبت ہوگی تو پھر وہ شیطان کے کام سے دور رہے گا، اللہ و رسول کے فرامین پر عمل کرے گا۔ اگر محبت دیکھنی ہے نا آپ کو تو آپ صحابہ کی محبت کو دیکھیں۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں جب اسلام نیا آیا، دین اسلام کی دعوت شروع ہوئی اللہ کے رسول نے، تو تب تو عرب کا حال یہ تھا کہ صبح شراب، دوپہر شراب، رات میں شراب، ہے نا، صبح دوپہر شام تینوں ٹائم شراب، پورا دن نشے میں رہتے، یہاں تک کہ جیسے آج کل ہم گڈ مارننگ کرتے ہیں نا کہ گڈ مارننگ، تو وہ تو ان کا گڈ مارننگ بھی یوں ہوتا، وہ عربی جملے کہتے تھے کہ صبح کا شراب پینا اچھا ہو، ہم کہتے ہیں کہ صبح اچھی ہو، دوپہر اچھی ہو، شام اچھی ہو، وہ کہتے تھے کہ صبح کی شراب اچھی ہو، دوپہر کی شراب اچھی ہو، شام کی شراب اچھی، رات کی شراب اچھی ہو، یعنی کہ وہ یہ نہیں کہ تو اچھا رہے تیری شراب اچھی رہے، وہ سلام بھی ایسے کرتے تھے ایک دوسرے کو، اور پھر شراب اتنا زیادہ پیتے کہ وہ یعنی کہ شراب چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کوئی چانس نہیں کہ وہ شراب چھوڑ دے، شراب میں ڈوبے ہوئے ہوتے، لیکن حال یہ تھا کہ ابتداءً اللہ نے شراب کے تعلق سے یہ تدریجاً یعنی کہ دھیرے دھیرے اللہ نے حرام فرمائی، تو جب اسلام آیا لوگ مسلمان ہو رہے ہیں لیکن پہلے سے پی رہے ہیں، تو پی رہے ہیں، عادت ہے پینے کی، صبح پی رہے ہیں، دوپہر شام سب پی رہے ہیں۔ جنگ احد ہوئی تو صبح سویرے ہے نا، جو لوگ شراب پیتے تو انہوں نے شراب پی، اور شراب پینے کے بعد جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ امیر حمزہ اللہ کے رسول کے شیر، اللہ اور اس کے رسول دونوں کے شیر، اسد اللہ بھی اور اسد رسول اللہ بھی۔ امیر حمزہ بہت زیادہ شراب پیتے تھے، بہت زیادہ، تو امیر حمزہ نے شراب پی، میدان جنگ میں گئے، قتل بھی کیے اور خود شہید بھی ہو گئے، لیکن یہ ابھی تک شراب کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ان پر کوئی پوچھ تاچھ نہیں، لوگ نماز بھی شراب پی کے نماز پڑھتے تھے، شراب کے نشے میں نماز پڑھتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ابتداءً اللہ نے فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے محبوب یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا استعمال کیسا، اے محبوب فرما دے قل فیہما اسم کبیر، اے محبوب فرما دے اس میں بہت بڑا گناہ ہے، اس میں تھوڑا سا نفع ہے، نفع کیا کہ لوگ کچھ کما لیتے ہیں، شراب بیچ کر کما لیتے ہیں، جوا کھیل کر کماتے ہیں، تھوڑا سا نفع ہے، لیکن اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، اور اس کا گناہ اسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے، لیکن ابھی یہ نہیں کہ چھوڑ دو، لیکن پھر اس کے بعد اللہ نے دوسری آیت نازل فرمائی کچھ دنوں کے بعد، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے کی حالت میں، نماز کے قریب مت جاؤ، تو نماز پڑھنی ہے نشے میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب صحابہ احتیاط کرنے لگے کہ اگر فجر کی نماز پڑھی تو فجر سے ظہر میں ایک لمبا ٹائم ہے، ظہر سے عصر میں لمبا ٹائم، تو تھوڑی پی لی، اور عشاء کے بعد رات میں فل پی کہ فجر تک تو اتر جائے گی،
فل پی لی، لیکن اب یہ تھوڑی تھوڑی یعنی کم ہو گئی، تھوڑی تھوڑی پی رہے ہیں۔ پھر ایک دن کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن کے دعوت تھی یا کسی ابو طلحہ کے گھر دعوت تھی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں تو وہ پلانے کا کام کر رہے تھے اور صحابہ بیٹھ کر پی رہے تھے، جو پینے والے تھے وہ بیٹھ کر پی رہے تھے۔ اچھا اس میں بھی کچھ ایسے تھے کہ جو نہیں پیتے تھے، ابو بکر صدیق نے کبھی نہیں پیے، مولا کائنات نے کبھی نہیں پی، ہے نا؟ اس لیے کہ حضرت علی تو حضور کی گود میں پلے بڑے، حضور کے گھر پلے بڑے، تو انہوں نے نہیں پی۔ بہرحال تو کہنے کی بات ہے کہ اب یہ پی رہے تھے، اچانک حکم آ گیا، اللہ نے فرمایا اے محبوب شراب حرام، شراب حرام۔ تو سرکار نے ایک یعنی حضرت بلال ہے یا کوئی منادی اعلان کرنے والے، ان کو فرما کہ اعلان کر دو مدینے کی بستی میں کہ شراب حرام ہو گئی۔ اب جب اعلان ہو رہا ہے، ادھر وہ اعلان کرتے جا رہے ہیں، گلیوں سے گزر رہے ہیں، اللہ نے شراب حرام کر دی، اللہ نے شراب حرام کر دی۔ کہتے ہیں جو پی رہے تھے اگر ہونٹ تک تھا تو چھوڑ دیا، اگر اٹھانے جا رہے تھے تو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ابو طلحہ نے کہا انس اٹھا سارے مٹکے، اٹھا کر باہر پھینک، کہتے سارے مٹکے پھینکے گئے۔ اس دن جس دن شراب حرام ہوئی، مدینے کی گلیوں میں اس کی نالیوں میں شراب بہ رہی تھی، پانی کے بجائے شراب بہ رہی تھی، سب نے پھینک دیا۔ اور یہ اچانک اتنے یعنی کہ کوئی 30 سال سے پی رہا تھا، کوئی 40 سال سے پی رہا تھا، کوئی 20 سال سے پی رہا تھا، اتنے پرانے پینے والے اور پورا دن پینے والے، لیکن جیسے اللہ کا حکم آیا شراب حرام تو ایسی چھوڑی کہ پھر کبھی ہاتھ نہیں لگایا، ایسی چھوڑی کہ پھر کبھی ہاتھ نہ لگایا۔ کیوں؟ صرف ایک وجہ، اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ہم تو اللہ رسول والے ہیں، اللہ جو حکم دے دیں ہم ماننے کے لیے تیار، رسول اللہ جو حکم دے دیں ہم وہ ماننے کے لیے تیار۔ اللہ رسول کے حکم کے آگے ہم اپنے آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، اپنی خواہشات کو بھی ہم کچھ نہیں سمجھتے، ہم اپنے ماں باپ و اولاد کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ صحابہ نے یہ عمل کر کے دکھایا، شراب بھی چھوڑ دی، برے کام بھی چھوڑے، یہاں تک کہ جن کے ماں باپ نے کہا کہ اسلام چھوڑ دو، انہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ جنہوں نے یہ کہا کہ اسلام چھوڑو، انہوں نے اپنے ماں باپ چھوڑ دیے، مال و دولت چھوڑ دیا۔ تو دوستو یہ نشہ پہلے تو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، اور اگر بندہ چلا گیا ہو تو اللہ رسول کی خاطر ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم چھوڑیں، ان سے دور رہیں۔ اگر آپ کو کسی یعنی کہ ایسے بہت سے ایسی سنستھائیں چلتی ہے کہ جہاں نشہ مکتی کی یعنی کہ ایک مہم چلائی جاتی ہے، لوگوں کو رکھا جاتا ہے، انہیں پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ بغیر نشے کے بھی انسان زندگی گزار سکتا ہے، تو وہاں جائیں، لیکن نشہ چھوڑیں کہ یہ اللہ و رسول کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نشوں سے دور رکھے۔ اللہ ہمیں اگر کوئی نشہ دے تو اللہ و رسول کی محبت کا نشہ دے، تو پھر ہم سارے نشے بھول جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔